سے بلاول صاحب کے لیے خاص طور پہ آج تیار کیا ہم نے، کسی کا نہیں اپنا ہے۔ بلاول سندھ کی حالت پر تھوڑا غور فرمائیں۔ ملے گی بھوک بیماری غلاظت جس جگہ جائیں، ملے گی بھوک و بیماری غلاظت جس جگہ جائیں، گدھا گاڑی کی ایمبولینس ملتی ہے مریضوں کو، گدھا گاڑی کی ایمبولینس ملتی ہے مریضوں کو، نہیں کتے کے کاٹے کی دوا سندھی کہاں جائیں، نہیں جی میری الحمدللہ آپ کی خاطر، نہیں کتے کی کاٹے کی دوا سندھی کہاں جائیں، سندھ سے مخلص ہے نہیں مخلص، اگر ہو سندھ سے مخلص کرو وہ جو نظر آئے، اگر ہو سندھ سے مخلص کرو وہ جو نظر آئے، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بھاشن بھی نہ فرمائیں، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بھاشن بھی نہ فرمائیں۔ یہ جو لاہور میں جا کے جی ارے سندھ کے حالات نے ہمیں شاعری بنا دیا، حالات نے بنا دیا بھائی، اگر ہو سندھ سے مخلص تو بھاشن بھی نہ فرمائیں۔ انہوں نے نہ سندھ کو کوئی راشن دیا، بھاشن بھاشن بھاشن، اسمبلی میں بھاشن، لاہور میں بھاشن، کراچی میں بھاشن، سندھ اسمبلی کے دربار میں بھاشن، اور دیا کیا سندھ حکومت نے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے 2 روز قبل اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں دیں گے، وفاق کو ٹیکس وصول کر کے وفاق کے ٹیکس سندھ وصول نہیں کرے گا، تو آپ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، پہلے میں بتا دوں آئین کے آرٹیکلز کچھ بتاتا ہوں، یہ میرے پاس آئین بھی موجود ہے، آئین کا آرٹیکل 77، میں بڑے اہم بات کر رہا ہوں، یہ آسان بات نہیں ہے کہ انہوں نے وہ آئین جو بھٹو صاحب نے بنایا اور وہ ترمیم جو 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 77، 141، 142، 144 اور 279 1 2 3 4 5 آرٹیکلز کہتے ہیں، اور اس کے بعد آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ آرٹیکل 77 کہتا ہے اونلی پارلیمنٹ کین ڈیسائیڈ ٹیکسز which are jurisdiction of federal government، صرف پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے۔ آئین کا آرٹیکل 141، provinces are only limited in provinces where federal government is not limited in any province regarding taxes، یہ بھی آئین کا آرٹیکل 141 ہے۔ آئین کا آرٹیکل 142، tax is issue of federal legislation also after 18th amendment، 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد 144 کہتا ہے پارلیمنٹ لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی ہے پاور ٹو امپوز ٹیکسز، وہ ٹیکسز لگا سکتا ہے۔ اور آرٹیکل 279 کہتا ہے اف یو ہیو، اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو، اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی اعتراض ہے، ہاں جائیے، ہم نہیں کہتے کہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اعتراض ہو سکتے ہیں، ترامیم ہو سکتی ہیں، جب 18 ترامیم ہو سکتی ہیں تو 19ویں بھی ہو سکتی ہے بھائی۔ If you have any issues regarding taxes, then raise the issue in National Assembly. Through majority it can be changed. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی پریشانی ہے تو جناب علی جائیے پارلیمنٹ میں اور وہاں جا کر اس کو آپ چینج کرا لیں۔ اب ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، ایک اور چیز بتاتا چلوں۔ اب انکم ٹیکس مینول پارٹ 1 انکم ٹیکس آرڈیننس جو ایکٹ بن چکا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، یہ وہ آرڈیننس نہیں ہے جو پاس ہوتا ہے، چونکہ اس کا نام پرانا آرڈیننس چلا رہا ہے، آرڈیننس کہہ رہے ہیں، جو ایکٹ بن چکا اس کے اندر آرڈیننس 2001 کے تحت اس کی آرٹیکل 231 سے نیو رجسٹریشن جو کہ ایکسائز کرتی ہے، اس کا آرٹیکل 234 جو ٹوکن ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے جس کو منع کیا انہوں نے، آرٹیکل 234 اس کے وہ آرڈیننس کے اندر موجود ہے، جو کہ پراپرٹی جو رجسٹرار وغیرہ پر کلیکشن ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ مطلب ایک پارلیمنٹ ایک ایکٹ پاس کرتی ہے، اس کے اندر اس آرڈیننس کے تحت یہ تمام ٹیکسز جب انہوں نے ریسیو کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دینے ہیں، کیسے منع کر سکتے ہو، کیسے منع کر سکتے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں، یہ اسلام، میں نے جو پہلے بھی آرٹیکل پڑھے وہ بھی میں نے آپ کو اسی کے پڑھ کے بتائے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ کا آئین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ود امینڈمنٹس 18 امینڈمنٹس۔ آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟
میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں آپ سوچ رہے میں بتانا چاہتا ہوں ایسی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ جی جب بنگلہ دیش ہوتا ہے تو سندھ بھی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بیچ میں سمندر تھے بہت سارے، اتنا بڑا سمندر تھا، کوئی سرحد نہیں ملتی تھی۔ آپ کس کو شہ دے رہے ہیں؟ آپ شہ دے رہے ہیں جو شوشہ انڈیا سے اٹھایا جا رہا ہے، دھمکیاں دے رہے ہو۔ 6 کروڑ سندھیوں سمیت 22 کروڑ محب وطن پاکستانی اس سرحدوں کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ آپ بات کیا کر رہے ہو؟ ٹیکس نہیں دیں گے؟ آرٹیکل 5 اس دستور کا آرٹیکل 5 کہتا ہے مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ دستور اور قائن کے اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی اور اس شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو اس کی تعمیل ذمہ داری ہے۔ یہ ہو گئی ان کے ان تمام آرٹیکلز جو میں نے بتایا 77 141 42 44 279 اور وہ آرڈیننس 2001 کے تحت 231 234 اس کے تحت ان سب کی ذمہ داری ہم سب پہ فرض ہے۔ کوئی آپ لوگ ایک اخبار کی کٹنگ میں نہیں کہہ سکتے۔ اور معذرت کے ساتھ میں کہہ نہیں رہا نہ میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ جوش خطابت میں اپنی منافرت میں سیاسی مخالفت میں وہ جملے کہہ جاتے ہو کہ جو پھر آرٹیکل 6 کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی شخص سندھ سے مخلص ہے، نہیں مخلص، اگر ہو سندھ سے مخلص کرو وہ جو نظر آئے، اگر ہو سندھ سے مخلص کرو وہ جو نظر آئے، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بھاشن بھی نہ فرمائیں، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بھاشن بھی نہ فرمائیں۔ یہ جو لاہور میں جا کے جی ارے سندھ کے حالات نے ہمیں شاعری بنا دیا، حالات نے بنا دیا بھائی۔ اگر ہو سندھ سے مخلص تو بھاشن بھی نہ فرمائیں۔ انہوں نے نہ سندھ کو کوئی راشن دیا، بھاشن بھاشن بھاشن، اسمبلی میں بھاشن، لاہور میں بھاشن، کراچی میں بھاشن، سندھ اسمبلی کے دربار میں بھاشن، اور دیا کیا سندھ حکومت نے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے 2 روز قبل اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں دیں گے، وفاق کو ٹیکس وصول کر کے وفاق کے ٹیکس سندھ وصول نہیں کرے گا۔ تو آپ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، پہلے میں بتا دوں آئین کے آرٹیکلز کچھ بتاتا ہوں، یہ میرے پاس آئین بھی موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 77 میں بڑے اہم بات کر رہا ہوں، یہ آسان بات نہیں ہے کہ انہوں نے وہ آئین جو بھٹو صاحب نے بنایا اور وہ ترمیم جو 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 77 141 142 144 اور 279 1 2 3 4 5 آرٹیکلز کہتے ہیں، اور اس کے بعد آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ آرٹیکل 77 کہتا ہے اونلی پارلیمنٹ کین ڈیسائیڈ ٹیکسز which are jurisdiction of federal government، صرف پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے۔ آئین کا آرٹیکل 141 provinces are only limited in provinces where federal government is not limited in any province regarding taxes، یہ بھی آئین کا آرٹیکل 141 ہے۔ آئین کا آرٹیکل 142 tax is issue of federal legislation also after 18th amendment، 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد 144 کہتا ہے پارلیمنٹ لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی ہے پاور ٹو امپوز ٹیکسز، وہ ٹیکسز لگا سکتا ہے۔ اور آرٹیکل 279 کہتا ہے اف یو ہے، اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو، اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی اعتراض ہے، ہاں جائیے، ہم نہیں کہتے کہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اعتراض ہو سکتے ہیں، ترامیم ہو سکتی ہیں۔ جب 18 ترامیم ہو سکتی ہیں تو 19ویں بھی ہو سکتی ہے بھائی۔ If you have any issues regarding taxes, then raise the issue in National Assembly through majority it can be changed۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی پریشانی ہے تو جناب علی جائیے پارلیمنٹ میں اور وہاں جا کر اس کو آپ چینج کرا لیں۔ اب ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، ایک اور چیز بتاتا چلوں۔ اب انکم ٹیکس مینول پارٹ 1 انکم ٹیکس آرڈیننس جو ایکٹ بن چکا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، یہ وہ آرڈیننس نہیں ہے جو پاس ہوتا ہے، چونکہ اس کا نام پرانا آرڈیننس چلا رہا ہے، آرڈیننس کہہ رہے ہیں، جو ایکٹ بن چکا، اس کے اندر
اس طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے، معطل کرے، التوا میں رکھے، اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا رکھے، سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غدار ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ غداری کے لیے بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سیاست میں نفرت میں اتنے آگے نہ چلے جاؤ کہ آپ اپنی ملک کی بنیادوں کو دھکا ہلانے کی کوشش کرو۔